حضرات محترم سال مکمل ہوا. سلطان محمود غزنوی نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا بنا؟ اس نے کہا حضرت میں تو غریب آدمی تھا، کمزور آدمی تھا، میں کہاں، خواجہ خضر علیہ السلام کہاں، میں نے تو ویسے ہی آپ کے ساتھ مذاق کیا. سلطان محمود غزنوی اپنے سارے وزراء کو جمع کرتا ہے، ایک ایک کر کے ان سے سوال کرتا ہے. اس آدمی نے 6 بار پھر 6 بار 1 سال کا عرصہ مجھ سے دھوکہ کیا ہے، تم بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ایک وزیر بول پڑا. ایک وزیر کہنے لگا امیر المومنین اس جھوٹے آدمی کی سزا یہ ہے کہ اس کو کاٹ کر کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، یا اس کو ویسے ہی کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے، کتے اس کو نوچ کر کاٹ لے کھا ڈالے، یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے، تاکہ اس کو اور اس کی نسلوں کو عبرت ہو جائے کہ کسی کے ساتھ جھوٹ کیسے بولتے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا. اور اسی مجلس کے اندر ایک آدمی بڑا بارو، سفید داڑھی، سر پہ امامہ، سفید لباس میں ملبوس، بارو شخصیت کھڑی ہو کر کہنے لگی سلطان محمود غزنوی امیر المومنین اس وزیر نے جو آپ کو مشورہ دیا ہے وہ بڑا ہی بہترین مشورہ، وہ بڑا ہی قابل دید مشورہ، تم ایسے ہی کرو. لیکن وزراء کی کثیر تعداد تھی. سلیمان فارسی کے بعد دوسرا واقعہ تمہیں دے رہا ہوں عبرت کے لیے. مسلمان توجہ کرنا. دوسرا وزیر کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا امیر المومنین بادشاہ سلامت اس کو کتوں کے آگے نہ ڈالا جائے بلکہ اس کو ذبح کیا جائے، اس کی بوٹی بوٹی کی جائے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے، تاکہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ امیر المومنین کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، امیر المومنین کے ساتھ اتنا بڑا دغا نہیں کرتے. حضرات محترم ایسا ہوا کہ وہ آدمی دوبارہ کھڑا ہو گیا، وہ سفید کپڑوں میں ملبوس، سفید داڑھی والا بارو انسان کہنے لگا کہ میاں جو مشورہ اس نے دیا ہے وہ بڑا قابل دید، بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی عمدہ اور اعلیٰ مشورہ ہے، تم ایسے ہی کرو. حضرات محترم اس کے بعد کیا ہوا؟ سلطان محمود غزنوی اس آدمی سے کہنے لگا، اور اس کا ایک خاص رفیق تھا، اس کا ایک خاص مرید تھا سلطان محمود غزنوی کا، جس کو عیاض کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. سلطان محمود غزنوی اپنے خاص الخاص رفیق سے کہنے لگا تو بتا عیاض اس آدمی کی کیا سزا ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ عیاض کھڑا ہو کر کہنے لگا امیر المومنین بادشاہ سلامت میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو. سبحان اللہ. بادشاہ سلامت اس کو معاف کر دو. وہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ اس نے جو مشورہ دیا ہے بڑا ہی بہترین مشورہ دیا ہے. سلطان محمود غزنوی نے جب 3 رائے پر ایک آدمی کی، ہر
زندگی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے بولو اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج تک اگر روزانہ وطن عزیز کی اموات کو کیلکولیٹ کیا جائے تو میرے مسلمان بھائیوں تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی موتیں ہوتی ہیں اور کتنے بچے جنم لیتے ہیں، اور بیماری بیچنے والا اللہ میرا رب، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیماری دیتا ہے۔ مسلمان بھائی توجہ کرنا، دور نکل جاؤں گا۔ اگر اللہ آزمانے پہ آئے تو آدم صفی اللہ کو بھی آزما لیتا ہے، اگر امتحان لینے پہ آئے تو نوح نبی اللہ کا امتحان بھی لے لیتا ہے، اگر امتحان لینے پہ آئے حضرت ایوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر کو بھی آزما لیتا ہے بیماری کی صورت میں، سبحان اللہ۔ اور اگر حسن کا دروازہ کھول کے آزمانے پہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل خانے میں بھی حفاظت اور آزمائش کر کے کرا کے بتا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اولاد کی قربانی کا امتحان لینے پہ آئے تو خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبروں کا بھی امتحان لے لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر آزمانے پہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سارے نبیوں کے مصائب کو جمع کروں تو میرے مصائب اکیلے کے بہت زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمد غزنوی نے جب اس آدمی سے پوچھا بابا جی اس کی کیا وجہ ہے آپ بتائیے، بابا جی کہنے لگے یہ جو پہلا آدمی تھا نا جس نے کہا تھا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، تو اس کا باپ دادا کتے نلایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اس کی فطرت کے اندر وہی چیز ہے، سبحان اللہ۔ اس کا خون اسی طرف جا رہا ہے، اس نے آپ کو وہی مشورہ دیا ہے، اس نے آپ کو وہی مشورہ دیا ہے کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ اور دوسرا جو آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کا باپ کسائی ہے، وہ بکرے ذبح کرتا ہے، کسائی، بھیڑ آئے تو ذبح کر دیتا ہے، دمبا آئے تو ذبح کر دیتا ہے، گائے بیل بھینس آئے تو اس کو ذبح کر دیتا ہے، اس کی فطرت میں وہی بات آئے، اس کا خون ادھر بھاگ رہا ہے۔ حضرات محترم، اور جو تیسرا تھا آپ کا خاص الخاص مرید عیاض، وہ سید زادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ سید زادہ ہے، اور سید زادے کی فطرت میں ہے کہ صحیح ہونا۔ سبحان اللہ۔ سید زادے کی فطرت میں بات سخاوت ہے۔ تم نے دیکھا کربلا کی وادی میں سید زادہ ذبح ہو گیا، لیکن اس نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، اس نے قرآن کریم کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، سید سخی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب سلطان محمود غزنوی سنتا ہے کہ یہ سید زادہ ہے، میرا نوکر، ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے، ادب میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عیاض کتنا بڑا ظلم کیا ہے تو نے مجھے بتایا تک نہیں ہے، تو نے مجھے بتایا تک نہیں ہے کہ میں سید زادہ ہوں۔ عیاض کہنے لگا سلطان میں کیا بتاتا، اس بابے نے میرا راز فاش کیا ہے، اور سن یہ بابا کون ہے جس کو دیکھنے کے لیے تیری آنکھیں ترس رہی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے تو بےتاب تھا، جس کی زیارت کی حسرت تو کر رہا تھا،
کہ مجھے خواجہ خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، تو امیر المومنین یہ بابا وہی خواجہ خضر علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے میرا راز فاش کیا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اس کو کائنات میں اشکارا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا۔ کاش کہ تم فارسی سمجھتے ہوتے، تم فارسی بان ہوتے، بات آسانی سے ذہن میں بیٹھ جاتی۔ کافر گر کافر و گبر و بت پرستی باز این درگے ما درگے نہ امیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا، اے اللہ میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ مسجد میں تو تو یہ وعدہ کر بیٹھا، ایمانی حرارت کے جذبے میں، ایمانی جوش میں، ایمانی ولولے میں، لیکن جب تو بازار میں گیا تو تو نے دنیا کی رنگ رنگیلی کو دیکھ کر تو نے وعدے کو پاش پاش کر دیا۔ تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تو نے چوری سے وعدہ کیا نہیں کرتا، زنا سے توبہ کی کہ نہیں کرتا، جھوٹ سے توبہ کی کہ نہیں کرتا، لیکن گر صد بار توبہ شکستی باز آ، اگر تو اس توبہ کر کے پورا نہیں اتر سکا تو کوئی بات نہیں، دوبارہ میرے در پہ دعا کر دیکھ، میں تیری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بیماری آ گئی، آ رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی نصرت فرمائے۔ میں اللہ کے سامنے اور آپ بھی اللہ کے سامنے اپنے دل میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ تیرے سوا کوئی اور در نہیں کہ جس پہ جا کر ہم اپنی نیاز جبیں جھکائیں اور اس سے مدد طلب کریں، کیونکہ تو نے اپنے پیغمبر کو سبق دیا، آقا علیہ السلام نے بھی ہمیں سبق دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کائنات ساری کورونا وائرس میں تباہ ہو جائے تو آپ یہ بتائیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہمارے رب کی شان بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ نہیں، لیکن اللہ صرف انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ موت کے آثار آنے سے پہلے فرعون کو جب غوطہ لگا پانی میں، اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، فرعون نے کیا کہا تھا؟ فقال انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اس نے جب ناک میں پانی، منہ میں پانی، کان میں پانی فرشتے دیکھے تو کہنے لگا کہ میں
موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن رب العالمین نے اس وقت ایمان لانا اس کے منہ پہ مار دیا۔ اس نے رب نے ارشاد فرمایا اب مجھے تیرے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اب خالدین فیہا ابدا، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اور اللہ نے اس انسانیت کے مجسمے، انسانیت نہیں بلکہ بدبودار مجسمے کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت کا ایک ثبوت پیش کر دیا ہے۔ مصر کے عجائب خانے میں اب بھی وہ مردہ پڑا ہوا ہے، مسالے لگا کر اس کو رکھا ہوا ہے عبرت کے لیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر صدقے دل سے اللہ کے حضور جھکا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مسلمان توجہ کرنا، ایک جملہ دے کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس لگی ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر باہر نکلے اور پیچھے پیچھے سیدنا صدیق اکبر بھی آئے، امام الانقلاب بھی پیچھے تشریف لائے۔ اس سے پہلے آقا علیہ السلام کے حلقہ بگوش دونوں شیخین نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، اگر کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے جواب دیا کہ میاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کا بڑا سردار، سب سے بڑے محسن انسانیت، جن کے دروازے پہ جبرائیل آمین بھی آئیں تو دستک دے کر آتے ہیں، اور اسرائیل آئیں تو وہ بھی اجازت لے کر آتے ہیں۔ امام الانقلاب کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاروق اعظم باہر نکلے، صدیق بھی باہر نکلے، پیغمبر بھی باہر نکلے، چلتے ہوئے حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے چھوٹی بچی تشریف لا